مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سیرت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلسلے کے نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہیں. آج کے پروگرام میں ہم ہجرت کے 8ویں سال جو اہم واقعات وقوع پذیر ہوئے ان کے متعلق جاننے کی سعادت حاصل کریں گے. ناظرین، 8 ہجری فتح مبین پورا ہونے کا سال ہے. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے رب العالمین کی رحمتوں کا سال ہے. خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے اعلان کا سال ہے اور عالم اسلام کی تا ابد بلندی اور رفعت کا سال ہے. رمضان 8 ہجری تاریخ نبوت کا نہایت ہی عظیم الشان عنوان ہے اور سیرت مقدسہ کا یہ وہ سنہرا باب ہے کہ جس کی آب و تاب سے ہر مومن کا قلب قیامت تک مسرتوں کا آفتاب بنا رہے گا، کیونکہ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تاریخ سے 8 سال قبل انتہائی رنجیدگی کے عالم میں اپنے یار غار کو ساتھ لے کر رات کی تاریکی میں مکہ سے ہجرت فرما کر اپنے وطن عزیز کو خیر بات کہا تھا، اور مکہ سے نکلتے وقت اللہ کے مقدس گھر خانہ کعبہ پر ایک حسرت بھری نگاہ ڈال کر یہ فرماتے ہوئے مدینہ روانہ ہوئے تھے کہ اے مکہ، اللہ کی قسم تو میری نگاہ محبت میں تمام دنیا کے شہروں سے زیادہ پیارا ہے. اگر میری قوم مجھے نہ نکالتی تو میں ہرگز تجھے نہ چھوڑتا. لیکن 8 برس کے بعد یہی وہ مسرت تاریخ ہے کہ آپ نے ایک فاتح اعظم کی شان و شوکت کے ساتھ اسی شہر مکہ میں نزول اجلال فرمایا اور کعبۃ اللہ میں داخل ہو کر اپنے سجدوں کے جمال و جلال سے اللہ کے مقدس گھر کی عظمت کو سرفراز فرمایا. صلح حدیبیہ کے فقط 2 سال بعد ہی تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اہل مکہ کے سامنے ہتھیار اٹھانے کی ضرورت پیش آ گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک عظیم لشکر کے ساتھ فاتحانہ حیثیت سے مکہ میں داخل ہوئے، اور اس کا سبب کفار مکہ کی عہد شکنی اور حدیبیہ کے صلح نامے سے غداری تھی. کفار قریش نے معاہدے کے خلاف مسلمانوں کے حلیف قبیلے بنی خزاعہ پر حملہ کیا اور ان کے 23 آدمیوں کو قتل کر دیا. بنی خزاعہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مدد کی فریاد کی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کے پاس قاصد بھیجا اور 3 شرطیں پیش فرمائیں کہ ان میں سے کوئی ایک شرط قریش منظور کر لیں. نمبر 1، بنی خزاعہ کے مقتولوں کا خون بہا دیا جائے. نمبر 2، قریش قبیلہ بنی بکر کی حمایت سے الگ ہو جائیں. اور نمبر 3، اعلان کر دیا جائے کہ حدیبیہ کا معاہدہ ٹوٹ گیا. جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قاصد نے ان شرطوں کو قریش کے سامنے رکھا تو قریش کے نمائندے نے جواب دیا کہ نہ تو ہم مقتولوں کے خون بہا کا معاوضہ دیں گے، نہ ہی اپنے حلیف قبیلے بنی بکر کی حمایت چھوڑیں گے. ہاں، تیسری شرط ہمیں منظور ہے اور ہم اعلان کرتے ہیں کہ حدیبیہ کا معاہدہ ٹوٹ گیا. لیکن قاصد کے چلے جانے کے بعد قریش کو اپنے اس جواب پر ندامت ہوئی. چنانچہ چند رؤسائے قریش ابو سفیان کے پاس گئے اور یہ کہا کہ اگر یہ معاملہ نہ سلجھا تو پھر سمجھ لو یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم پر حملہ کر دیں گے. چنانچہ انہوں نے ابو سفیان پر دباؤ ڈالا کہ وہ فوراً مدینہ جا کر معاہدہ حدیبیہ کی تجدید کر لیں. ابو سفیان بہت تیزی سے مدینہ روانہ ہوا، لیکن مسلمانوں کی طرف سے معاہدے کی تجدید پر کوئی خاطر خواہ جواب نہ پایا اور واپس مکہ لوٹ آیا. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو جنگ کی تیاری کا حکم دے دیا اور حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا سے بھی فرما دیا کہ جنگ کے ہتھیار درست کر لیں اور اپنے حلیف قبائل کو جنگی تیاریوں کے لیے حکم نامہ بھیج دیا. مگر کسی کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں بتایا کہ کس سے جنگ کا ارادہ ہے، یہاں تک کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بھی آپ نے کچھ نہیں فرمایا.
غرض انتہائی خاموشی اور رازداری کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ کی تیاری فرمائی، اور مقصد یہ تھا کہ اہل مکہ کو خبر نہ ہونے پائے اور اچانک ان پر حملہ کر دیا جائے۔ حضرت حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ جو ایک معزز صحابی تھے، انہوں نے قریش کو ایک خط اس مضمون کے ساتھ لکھ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ کی تیاریاں کر رہے ہیں، لہٰذا تم لوگ ہوشیار ہو جاؤ۔ اس خط کو انہوں نے ایک عورت کے ساتھ مکہ بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم غیب عطا فرمایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس علم غیب کی بدولت یہ جان لیا کہ حضرت حاطب بن ابی بلتہ نے کیا کارروائی کی ہے۔ چنانچہ آپ نے اپنے صحابہ کرام کو روانہ کیا کہ تم لوگ روضہ خاک میں چلے جاؤ، وہاں ایک عورت ہے اور اس کے پاس ایک خط ہے، اس سے وہ خط چھین کر میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ اصحاب کرام تیز رفتار گھوڑوں پر سوار ہو کر روضہ خاک میں پہنچے اور عورت کو پا لیا۔ جب اس سے خط طلب کیا تو اس نے کہا میرے پاس کوئی خط نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی بات جھوٹ نہیں کہہ سکتے۔ جب عورت مجبور ہو گئی تو اس نے اپنے بالوں کے جوڑے میں سے وہ خط نکال کر دے دیا۔ جب یہ لوگ خط لے کر بارگاہ رسالت میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ کو بلایا اور فرمایا کہ اے حاطب یہ تم نے کیا کیا؟ انہوں نے عرض کی کہ میرے بچے اور بیوی مکہ میں ہیں اور ان کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں۔ میں نے یہ خط لکھ کر قریش پر احسان رکھا تاکہ ان کی ہمدردی حاصل کر لوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حاطب رضی اللہ عنہ کا بیان سن کر ان کے عذر کو قبول فرمایا، جبکہ صحابہ کرام غیظ و غضب میں بھر گئے، لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جبین رحمت پر ایک ذرا شکن نہیں آئی۔ غرض 10 رمضان 8 ہجری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ سے 10,000 کا لشکر لے کر مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ غرض 10 رمضان 8 ہجری کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ سے 10,000 کا لشکر ساتھ لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ مدینہ سے چلتے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام صحابہ کرام روزے دار تھے۔ جب آپ مقام قدید پہنچے تو پانی مانگا اور اپنی سواری پر بیٹھے ہوئے پورے لشکر کو دکھا کر آپ نے دن میں پانی نوش فرمایا اور سب کو روزہ چھوڑ دینے کا حکم دیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب نے سفر اور جہاد میں ہونے کی وجہ سے روزہ رکھنا موقوف کر دیا۔ مکہ سے ایک منزل کے فاصلے پر پہنچ کر اسلامی لشکر نے پڑاؤ ڈالا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوج کو حکم دیا کہ ہر مجاہد اپنا الگ الگ چولہا جلائے۔ 10,000 مجاہدین نے جو الگ الگ چولہے جلائے تو پورے میدان میں میلوں تک آگ ہی آگ نظر آنے لگی۔ بخاری شریف میں روایت ہے کہ قریش کو یہ خبر مل گئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ سے روانہ ہو گئے ہیں، مگر انہیں یہ پتہ نہ تھا کہ آپ کا لشکر مروز زہران تک پہنچ گیا ہے۔ اس لیے ابو سفیان بن حرب اور حکیم بن حزام و بدیل بن ورقہ اس تلاش و جستجو میں نکلے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لشکر کہاں ہے۔ جب یہ تینوں مروز زہران تک پہنچے تو دیکھا کہ میلوں تک آگ ہی آگ جل رہی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر یہ تینوں حیران رہ گئے۔ بہرحال حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی ان تینوں سے ملاقات ہو گئی اور ابو سفیان نے پوچھا کہ اے عباس تم کہاں سے آ رہے ہو اور یہ آگ کیسی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لشکر کی آگ ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے ان تینوں مشرکوں کو ساتھ لیا اور دربار رسول میں حاضر ہوئے اور ان لوگوں کی جاں بخشی کی سفارش پیش کر دی اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے ان سب کو امان دی۔ بخاری شریف کی روایت کے مطابق ابو سفیان نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہی فوراً اسلام قبول کر لیا۔ وہ اس وقت ان کا ایمان متزلزل تھا، لیکن بعد میں بالآخر وہ سچے مسلمان بن گئے۔ غرض مجاہدین کا لشکر اتنی عجیب شان اور ایسی نرالی آن بان سے پرچم نبوت کے سائے مکہ کی طرف چلا کہ دیکھنے والوں کے دل دہل گئے۔ اس کے بعد فاتحانہ شان و شوکت کے ساتھ بانی کعبہ کے جانشین حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کی سرزمین میں نزول اجلال فرمایا۔ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کی سرزمین میں قدم رکھتے ہی جو پہلا فرمان جاری فرمایا وہ یہ اعلان تھا کہ جس کے لفظ لفظ میں رحمتوں کے دریا موجیں مار رہے ہیں۔
جو شخص ہتھیار ڈال دے گا اس کے لیے امان ہے، جو شخص اپنا دروازہ بند کر لے گا اس کے لیے امان ہے، اور جو شخص کعبہ میں داخل ہو جائے گا اس کے لیے بھی امان ہے، اور جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اس کے لیے بھی امان ہے۔ اتنا بڑا اسلامی لشکر دیکھ کر تمام کفار دنگ رہ گئے تھے۔ کوئی ابو سفیان کے مکان میں چلا گیا، کوئی مسجد حرم کی طرف بھاگا، تو کوئی اپنا ہتھیار زمین پر رکھ کر کھڑا ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس اعلان رحمت یعنی مکمل امن و امان کا فرمان جاری کر دینے کے بعد ایک قطرہ خون بہنے کا کوئی امکان ہی نہیں تھا، لیکن مکہ کے چند اوباش لوگوں نے مسلمانوں کی فوج میں سے 2 جانصاروں کو قتل کر دیا اور اسلامی لشکر پر تیر برسانا شروع کر دیا، جس کے مقابلے میں 12 یا 13 کفار بھی مارے گئے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ننگی تلواریں دیکھیں تو دریافت فرمایا کہ میں نے تو جنگ سے منع کیا تھا، لیکن یہ معلوم ہونے کے بعد کہ پہل کفار کی طرف سے تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ہی قضائے الہی جانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فاتحانہ حیثیت سے مکہ میں داخل ہونے لگے تو آپ اپنی اونٹنی قصوہ پہ سوار تھے۔ ایک سیاہ رنگ کا عمامہ آپ نے اپنے سر پر باندھے ہوئے تھا، اور آپ کے چاروں طرف جوش میں بھرا ہوا اور ہتھیاروں میں ڈوبا ہوا لشکر تھا۔ اس شان و شوکت کو دیکھ کر ابو سفیان نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اے عباس، تمہارا بھتیجا تو بادشاہ ہو گیا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ تیرا برا ہو اے ابو سفیان، یہ بادشاہ نہیں ہے بلکہ یہ نبوت ہے۔ اس شاہانہ جلوس کے جاہ و جلال کے باوجود شہنشاہ رسالت کی شان تواضع کا یہ عالم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ فتح کی تلاوت فرماتے ہوئے اس طرح سر جھکائے ہوئے اونٹنی پر بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر اونٹنی کے پالان سے لگ جاتا تھا۔ آپ کی یہ کیفیت تواضع اللہ تعالیٰ قدوس کا شکر ادا کرنے اور اس کی بارگاہ عظمت میں اپنی عزت و نیاز مندی کا اظہار کرنے کے لیے تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جھنڈا ہجوم میں، جس کو آج جنت المعلیٰ کہتے ہیں، گاڑا گیا۔ پھر آپ اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر مسجد حرم کی طرف تشریف لے گئے، کعبہ کا طواف کیا اور حجر اسود کو بوسہ دیا۔ یہ انقلاب زمانہ کی ایک حیرت انگیز مثال ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، جن کا لقب بت شکن ہے، ان کی یادگار خانہ کعبہ کے اندرون حصار میں 307 بتوں کی قطار تھی۔ فاتح مکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت خلیل کا جانشین ہونے کی حیثیت سے فرض اولین تھا کہ یادگار خلیل کو بتوں کی نجس اور گندگ آلائشوں سے پاک کیا جائے۔ چنانچہ آپ خود بنفس نفیس ایک چھڑی لے کر کھڑے ہوئے اور ان بتوں کو چھڑی کی نوک سے ٹھونکے مار مار کر گراتے جاتے، اور جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا کی آیت تلاوت فرماتے جاتے، یعنی حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل مٹنے ہی کی چیز ہے۔ پھر ان بتوں کو جو عین کعبہ کے اندر تھے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ وہ سب نکالے جائیں۔ چنانچہ وہ سب بت باہر نکال لیے گئے۔ جب تک ایک ایک بت کعبہ کے اندر سے نہ نکال لیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبہ کے اندر قدم نہیں رکھا۔ جب تمام بتوں سے کعبہ پاک ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کے اندر تشریف لے گئے اور بیت اللہ شریف کے تمام گوشوں پر تکبیر پڑھی اور 2 رکعت نماز ادا کی۔ اس کے بعد تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہنشاہ اسلام کی حیثیت سے حرم الہی میں سب سے پہلا دربار عام منعقد فرمایا، جس میں افواج اسلام کے علاوہ ہزاروں مشرکین اور کفار کے خواص و عوام کا ایک زبردست ازدحام تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شہنشاہی خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں اللہ کی وحدانیت، اس کی نصرت کو بیان کیا اور زمانہ جاہلیت کی رسموں کو اپنے پیروں تلے روننے اور پرہیزگاری اختیار کرنے کی تلقین کی۔ اس کے بعد شہنشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ہزاروں کے مجمع میں ایک گہری نگاہ ڈالی تو دیکھا کہ سر جھکائے، نیچی نگاہیں کیے ہوئے، لرزاں و ترساں اشراف قریش کھڑے ہوئے ہیں۔ ان ظالموں اور جفاکاروں میں وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے آپ کے راستوں میں کانٹے بچھائے تھے، وہ لوگ بھی تھے جو بارہا آپ پر پتھروں کی بارش کر چکے تھے،
وہ خوخوار بھی تھے جنہوں نے بار بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قاتلانہ حملے کیے۔ اس کے علاوہ وہ آپ کے خون کے پیاسے بھی اس میں موجود تھے، جن کی تشنہ لبی اور پیاس خون نبوت کے سوا کسی چیز سے نہیں بجھ سکتی تھی۔ وہ جفاکار خونخوار بھی تھے جن کے جارحانہ حملوں اور ظالمانہ یلغار سے بار بار مدینہ منورہ کے در و دیوار دہل چکے تھے۔ آج یہ سب کے سب 10-12 ہزار مہاجرین و انصار کے لشکر کی حراست میں مجرم بنے ہوئے کانپ رہے تھے۔ ان مجرموں کے سینوں میں خوف و ہراس کا طوفان اٹھ رہا تھا۔ اسی مایوسی اور نا امیدی کی خطرناک فضا میں ایک دم شہنشاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ رحمت ان کی طرف متوجہ ہوئی، اور ان مجرموں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ بولو، تم کو کچھ معلوم ہے کہ آج میں تم سے کیا معاملہ کرنے والا ہوں؟ اس دہشت انگیز اور خوفناک سوال سے مجرمین حواس باختہ ہو کر کانپ اٹھے، لیکن جبین رحمت کے پیغمبرانہ تیور کو دیکھ کر امید و بیم کے محشر میں لرزتے ہوئے سب یک زباں ہو کر بولے، اخن کریم و ابن اخن کریم، یعنی آپ کرم کرنے والے بھائی اور کرم کرنے والے باپ کے بیٹے ہیں۔ سب للچائی ہوئی نظریں جمال نبوت کا منہ تک رہی تھیں، اور سب کے کان شہنشاہ نبوت کا فیصلہ کن جواب سننے کے منتظر تھے کہ دفتن فاتح مکہ نے اپنے کریمانہ لہجے میں ارشاد فرمایا، لا تثریب علیکم اليوم فاذهبوا انتم الطلقاء، یعنی آج تم پر کوئی الزام نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ بالکل غیر متوقع طور پر ایک دم اچانک یہ فرمان رسالت سن کر سب مجرموں کی آنکھیں فرتے ندامت سے اشک بار ہو گئیں، اور ان کے دلوں کی گہرائیوں سے جذبات شکریہ کے آثار آنسوؤں کی دھار بن کر ان کے رخسار پر مچلنے لگے، اور کفار کی زبانوں پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نعروں سے حرم کعبہ کے در و دیوار پر ہر طرف انوار کی بارش ہونے لگی۔ کفار نے مہاجرین کی جائیدادوں، مکانوں، دکانوں پر غاصبانہ قبضہ جما لیا تھا۔ اب وقت تھا کہ مہاجرین کو ان کے حقوق دلائے جاتے، لیکن شہنشاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین کو حکم دیا کہ وہ اپنی کل جائیداد خوشی خوشی مکہ والوں کو ہبہ کر دیں۔ ناظرین، فتح مکہ کے دوسرے دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خطبہ دیا جس میں حرم کعبہ کے احکام و آداب کی تعلیم دی گئی۔ جب نماز کا وقت آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ کعبے کی چھت پر چڑھ کر آذان دیں۔ جس وقت اللہ اکبر کی ایمان افروز صدا بلند ہوئی تو حرم کے حصار اور کعبہ کے در و دیوار پر ایمانی زندگی کے آثار نمودار ہو گئے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوہ صفا کی پہاڑی کے نیچے ایک بلند مقام پر بیٹھے، اور لوگ جوگ در جوگ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست حق پر اسلام کی بیعت کرنے لگے۔ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ اللہ کی قسم، آپ کے ہاتھ نے بیعت کے وقت کسی عورت کے ہاتھ کو نہیں چھوا، صرف کلام ہی سے بیعت فرما لیتے تھے۔ ناظرین، مکہ کے اطراف میں بت پرستی کے چند مراکز اور بھی تھے، یعنی لات، منات، سواع، عزا، یہ چند بڑے بڑے بت تھے جو مختلف قبائل کے معبود تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کے لشکروں کو بھیج کر ان سب بتوں کو توڑ پھوڑ کر بت پرستی کے سارے ظلم کو تہس نہس کر دیا۔ مکہ نیز اس کے اطراف و جوانب کے تمام بتوں کو نیست و نابود کر دیا۔ اس طرح بانی کعبہ حضرت خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کے جانشین حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مورث اعلیٰ کے مشن کو مکمل فرما دیا، اور در حقیقت فتح مکہ کا سب سے بڑا یہی مقصد تھا کہ شرک و بت پرستی کا خاتمہ اور توحید اللہ تعالیٰ کا بول بالا ہو جائے۔ چنانچہ یہ عظیم مقصد بحمد تعالیٰ بدرجہ اتم حاصل ہو گیا۔ جب مکہ فتح ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام معافی کا اعلان فرما دیا، مگر چند ایسے مجرمین بھی تھے جن کے بارے میں تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمان جاری فرما دیا کہ یہ لوگ اگر اسلام قبول نہ کریں تو جہاں بھی ملیں قتل کر دیے جائیں، خواہ وہ غلاف کعبہ کے اندر ہی کیوں نہ چھپے ہوں۔ ان مجرموں میں سے بعض نے تو اسلام قبول کر لیا اور بعض قتل ہو گئے۔ اس بات میں اختلاف ہے کہ فتح مکہ کے بعد کتنے دنوں تک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں قیام فرمایا۔ ابو داؤد کی روایت ہے کہ 17 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
مکہ میں مقیم رہے، اور ترمذی کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ 18 دن آپ کا قیام رہا، لیکن امام بخاری نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ 19 دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں ٹھہرے۔ ناظرین، فتح مکہ کے بعد قیام مکہ کے دوران ہی 8 ہجری میں جنگ حنین، جنگ اوطاس اور جنگ طائف واقع ہوئی، جس میں مکہ کے ارد گرد رہنے والے مشرکین کے ساتھ معرکہ ہوا اور فتح مسلمانوں کو حاصل ہوئی۔ ناظرین، ایک نہایت اہم واقعہ جو جنگ اوطاس کے بعد پیش آیا وہ یہ ہے کہ جنگ اوطاس کی قیدیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضاعی بہن حضرت شیمہ رضی اللہ عنہا بھی تھیں، جو حضرت بی بی حلیمہ کی صاحبزادی تھیں۔ جب انہیں بارگاہ نبوت میں لایا گیا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں پہچان کر محبت اور احترام کا ایسا نمونہ پیش کیا کہ اپنی چادر مبارک زمین پہ بچھا کر انہیں اس پر بٹھایا اور کچھ اونٹ اور بکریاں دے کر انہیں آزاد کر دیا، اور انہی کی خواہش پر انہیں عزت و احترام کے ساتھ ان کی قبیلے پہنچا دیا گیا۔ ایسا ہی حسن سلوک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اللہ رب العزت ہمارے مردوں کو عورتوں، خصوصاً بہنوں، بیوی اور بیٹیوں کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ غرض طائف سے محاصرہ اٹھا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جعرانہ تشریف لے گئے اور وہاں سے احرام باندھ کر مکہ تشریف لائے۔ عمرہ ادا کرنے کے بعد پھر مدینہ واپس تشریف لے گئے اور ذیقعد 8 ہجری کو مدینہ میں داخل ہوئے۔ اسی سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ، جو کہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا کے شکم سے پیدا ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے بے پناہ محبت تھی، تقریباً 1.5 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ اسی سال حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے بھی وفات پائی۔ بعض مورخین کے بقول اسی سال مسجد نبوی میں منبر شریف رکھا گیا۔ اس سے قبل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ستون سے ٹیک لگا کر خطبہ پڑھا کرتے تھے۔ غرض یہ کہ 8 ہجری تک یعنی 21 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے غلاموں نے نہایت صبر، تحمل اور استقامت کے ساتھ حالات کا پوری طرح قوت ایمانی سے مقابلہ کیا، اپنے جان و مال کی قربانیاں دیں، ہر قسم کی اذیتیں اور تکلیفیں برداشت کیں، لیکن کبھی ایک قدم بھی پیچھے نہ ہٹے، کبھی خدمت دین، اشاعت اسلام اور اطاعت رسول میں کوتاہی اور سستی نہ کی۔ بالآخر غیرت الہی جوش میں آئی، نصرت الہی کی برکھا برسنی شروع ہوئی، رحمت کی برسات کا موسم قریب آیا، فتح مبین کا سورج عروج پر پہنچا اور اللہ نے اپنے گھر کو دوبارہ پاک و صاف کرنے کا اعزاز اپنے محبوب کے غلاموں کو بخشا اور مکہ فتح ہوا۔ کعبہ سے صدائے بلال گونجی، علم اسلام لہرایا، لرزتے اور کانپتے ظالموں اور ستمگروں کو رحمت کا مجدہ سنایا گیا اور نئی زندگی بخشی گئی، اور جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا کا دائمی اعلان کر دیا گیا، اور اسی کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اوہام و خرافات، تعصب و ہٹ دھرمی، جہالت و بربریت، نفس پرستی اور اندھی تقلید کا خاتمہ ہو گیا۔ انسان کو خود شناسی اور خدا شناسی کی عظیم نعمت میسر آئی اور پرسکون اور پرامن معاشرے کے قیام کی نوید ہو گئی۔ ناظرین، اللہ کا فضل و کرم کہ اس نے ہمیں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کے اس شاندار اور ایمان افروز واقعے یعنی فتح مکہ کے بارے میں علم حاصل کرنے کی سعادت بخشی۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہجرت کے 9ویں اور 10ویں سال کے اہم واقعات کی مختصر معلومات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم